بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں سبق تختی نمبر 9 اظہار چل رہا ہے، اور یہ اس سے پہلے 2 ویڈیو میں یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ کفواً احدن، کفواً احدن یہاں تک ہو چکا ہے، اور آج یہاں سے پڑھیں گے۔ اور ایک بار شروع سے ہم سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیل، یہاں پر را میں اظہار ہو رہا ہے۔ نارن حامیتن، یہاں پر را میں اظہار ہو رہا ہے۔ لمن خشیہ، یہاں پر نون میں اظہار ہو رہا ہے۔ من غیرہ، یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہو رہا ہے۔ یومئذ علیہا، یہاں پر ذال میں اظہار ہو رہا ہے۔ منہ خطابا، یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہو رہا ہے۔ من عین آنیۃ، یہاں پر نون ساکن میں، اور یہ نون میں اظہار ہو رہا ہے۔ نون کے نیچے جو زیر کی تنوین ہے، اس تنوین میں اظہار ہو رہا ہے۔ کفواً احد، یہاں پر واو کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں پر اظہار واقع ہو رہا ہے۔ کفواً احد، تو یہاں تک ہو چکا ہے۔ اور آج کا سبق دیکھیے یہاں سے ہے۔ فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمنع، فا زیر فی، فمن عفی، یا زبر یا، فمن عفیہ، فمن عفیہ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے عین آ رہا ہے، تو یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یعنی فما ایسے نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فمن ایسے بھی نہیں کرنا ہے، غنہ اور اخفا دونوں نہیں کرنا ہے، بلکہ اظہار کرنا ہے۔ جیسے فمن عفیہ، فمن عفیہ، عفیہ عین کو حلق سے ادا کریں گے، عفیہ ایسے۔ فمن عفیہ من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، من اخیہ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر نون میں اظہار واقع ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ اور اخفا نہیں کرنا ہے، یعنی من ایسے نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی من ایسے کرنا ہے۔ من اخیہ ایسے پڑھیں گے، من اخیہ، خا کو حلق سے ادا کریں گے، من اخیہ۔ من اذن، میم نون زبر من، حمزہ زبر ا، من ا، ذال زیر دی، من اذی، نون زبر نہ، من اذن۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو ہے ٹھہرنے کا ہونا چاہیے، غلطی سے یہاں پر نہیں ہے، تو یہاں پر ہم ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اس کو الگ پڑھتے ہیں اور اس کو الگ پڑھتے ہیں، دونوں کو یہ الگ الگ ہے۔ من اذن، یہاں پر اظہار نون میں واقع ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ اور اخفا نہیں کریں گے۔ من اذن ایسے، من اذن۔ کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کتاب حا، کاف یا زیر کی، کتاب حکی، میم دو پیش من، کتاب حکیم۔ یہاں پر با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ اور اخفا نہیں کرنا ہے، یعنی کتاب ایسے نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی کتاب ایسے کرنا ہے، بلکہ کتاب حکیم ایسے، کتاب حکیم۔ عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا،
عذا بادو پیش بن عذاب غین زبر غ عذاب غ لام یا زیر لی عذاب غلی غادو پیش غن عذاب غلیظ. یہ عین کو حلق سے ادا کر رہے ہیں، ذال کو بہت ہی باریکی کے ساتھ. عذا ایسے، عذا ایسے نہیں بول رہے، عذا بولیں گے تو زا بن جائے گا. تو عذا عذا عذاب غلیظ. یہاں پر با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلق میں سے غین آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار واقع ہوگا تنوین میں. تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا ہے، یعنی عذاب ایسے نہیں کرنا ہے اور نہ ہی عذاب ایسے کرنا ہے، بلکہ عذاب غلیظ. غین کی آواز موٹی ہوتی ہے، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے غا کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. غلیظ غلیظ ایسے بولیں گے، غلیظ نہیں بولیں گے، لذا بن جائے گا. اور غلی غ اسے غین بولنا ہے، گلی نہیں بولیں گے ورنہ پھر گاف ہو جائے گا، اردو والا گاف. تو گلی نہیں بولیں گے، غلی غلی غلیظ غن عذاب غلیظ. حاسد اذا حسد حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسد حمزہ زیر ای حاسد ای ذال الف زبر ذا حاسد اذا حا زبر حا حاسد اذا حا سین زبر سا حاسد اذا حسا دال زبر دا حاسد اذا حسد. اب یہاں پر دیکھیے ہا ہے، ہا کو الگ سے ادا کرتے ہیں تو ہم ہا بول رہے ہیں، ہا نہیں بولیں گے. ہا بولیں گے تو پھر یہ وہ ہا ہو جائے گا جس کا مخرج حلق ہی میں ہے، شروع حلق میں ہے. اس ہا کو ہا ایک ہوا کے ساتھ میں اس کی آواز نکلتی ہے. ہا حلق کو جب کھول کر بولتے ہیں، منہ کو زیادہ کھولتے ہیں تو اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے. ہا حاسد اذا حسد. اب یہاں پر دیکھیے اظہار واقع ہو رہا ہے، دال میں دو زیر کی تنوین ہے، اس تنوین میں اظہار واقع ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حروف حلق میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر غنہ اور اخفا نہیں کرنا ہے، یعنی حاسد اذا حسد ایسے نہیں، اور نہ ہی حاسد اذا حسد، تو یہ بھی غلط ہے. حاسد اذا حسد یہ صحیح ہے. ذال ہے تو ذال کو باریکی کے ساتھ اذا بولیں گے، اذا نہیں بولیں گے. اذا اذا حاسد اذا حسد. تو اس طریقے سے پڑھیں گے. اس سبق کو بار بار پڑھیے، بار بار اچھے سے قاعدہ کو یاد کیجیے، اور یاد کرنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے خوب مشق کیجیے، خوب مشق کیجیے. اتنا مشق کیجیے کہ زبان پہ آپ کے صحیح تلفظ کے ساتھ اور اظہار کے قاعدے کے ساتھ زبان پہ چڑھ جائے. جب زبان زد ہو جائے گی نا تو پھر اس وقت سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ کہاں پر اظہار واقع ہو رہا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، کہاں اخفا ہو رہا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. وہ آٹومیٹک جب زبان پہ چڑھ جائے گی نا یہ ساری چیزیں، تو آٹومیٹک یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، خود بخود یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو اس کی خوب مشق کیجیے، خوب مشق کیجیے، بار بار پڑھیے، بار بار اس کی ریپیٹ کیجیے اس کو.